إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. تمام قسم کی حمد و ثنا
اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا نظام ہے، جو ہر چیز پہ پوری طرح قادر اور ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہم سب کے، پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، حکیم الامت اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات میں فکر آخرت کے عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نے قیامت کے ابتدائی مراحل پر قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سورہ النحل میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم قیامت قائم کرنا چاہیں گے تو دیر نہیں لگے گی، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ ایسے سمجھیں کہ جیسے تم اپنی پلک جھپکتے ہو، اتنی بھی دیر نہیں لگے گی، او ہوا اقرب، پلک جھپکنے جتنی یا اس سے بھی کم دیر لگے گی۔ اچانک قیامت کو اللہ تعالیٰ نے عربی کے اندر الساعہ کہا ہے، جس کے معنی ہیں اچانک۔ اور الساعہ گھڑی کے سیکنڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا، آگے مختلف مراحل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے ان مراحل سے گزر کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور اس دن کی سختیوں سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ۔ قیامت کے نام کے اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام رکھا۔ اس کا ایک حصہ آپ سماعت فرما لیں تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے اس نفس کی قسم جو انسان کو ملامت کرنے والا ہے، نفس لوامہ۔ جب انسان کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے، کوئی گناہ کا کام کرنے لگے، تو اگر وہ مومن مسلمان ہے تو اس کا جو نفس ہے اسے ملامت ضرور کرتا ہے۔ اگرچہ اس دنیا کے اندر بڑی عدالتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی عدالت انسان کے لیے انسان کا اپنا ضمیر ہے۔ کیونکہ خود انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، حق پہ ہوں یا باطل پہ ہوں، یہ جو میں حاصل کر رہا ہوں میرا حق ہے یا کسی دوسرے کا۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدالت رکھی ہے، وہ انسان کا ضمیر ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نفس جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے، ڈراتا ہے، ملامت کرتا ہے، اسے اللہ نے بڑا پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم اٹھا کر کیا فرمایا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کو اٹھا نہیں سکیں گے، اس کی ہڈیوں کو، اس کے جوڑوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہ بڑی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، میرا جسم گل جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس کے ہر جوڑ کو جمع کرنے پہ اور اس کو زندہ کھڑا کرنے پہ پوری طرح قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، انسان کی کوشش ہے، چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی برائیوں میں ہی، نافرمانیوں میں، اپنی من مانی میں اور اپنے رب کی نافرمانی میں ہی گزار دے، سیدھی راہ پہ آتا ہی نہیں۔ اگر اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، آگے سے پوچھتا ہے قیامت کیا ہوتی ہے، قیامت کب آئے گی، یسأل ایان یوم القیامہ،
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ یاد رکھو اس دن جب آنکھیں ایک جگہ پہ لگ جائیں گی اور سورج چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن یہ نہ ماننے والا اور اس طرح کی باتیں کرنے والا انسان، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اس وقت کہے گا کہ ہے کوئی چھپنے کی جگہ؟ اب میں کہاں جاؤں؟ کوئی پناہ کی جگہ، کوئی غار، کوئی ایسی جگہ جہاں میں چھپ جاؤں؟ آواز آئے گی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، آج تو تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر۔ اس دن ہر انسان کو اس کے ہر عمل کی خبر دے دی جائے گی، اس کو بتا دیا جائے گا کہ تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ انسان اس دنیا میں اپنے وجود پہ ہی غور و فکر کر لینا تو ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس دن بھی سب کچھ دیکھ لے گا، اور جتنے مرضی عذر بہانے بنا کر پیش کرے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس دن اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سوچیں بھی نہ، آپ خیال بھی نہ کریں کہ یہ ظالم اور نافرمان لوگ، یہ باغی اور سرکش لوگ جو اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے۔ آپ یہ ہرگز خیال بھی نہ کریں، سوچیں بھی نہ۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اس اللہ نے تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے کہ جس میں آنکھیں جھک پڑیں گی، آنکھیں ذلت کے مارے جھکی ہوں گی۔ کوئی مجرم نافرمان اپنا سر اٹھا نہیں سکے گا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اس دن قبروں سے نکل کر بھاگیں گے اور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنی آنکھوں کو، ان کی پلکیں جو ہیں وہ جھپک نہیں سکیں گی اور ان کے دل دہل رہے ہوں گے، ان کے اندر کوئی ہمت، کوئی طاقت نہیں ہوگی، ڈھیلے پڑ جائیں گے، قوت جواب دے جائے گی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ربنا اخرنا الی اجل قریب، فرمایا لوگوں کو ڈرا دیں، لوگوں کو آگاہ فرما دیں، اس بات سے لوگوں کو باخبر کر دیں کہ جس دن اپنے سامنے عذاب دیکھیں گے اس وقت یہ نافرمان ظالم لوگ اللہ کی عدالت میں التجا کریں گے، دعا کریں گے اور کہیں گے اللہ اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے کر دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ کس لیے؟ کہیں گے نجیب دعوتک ونتبع الرسل، پہلے تو ہم تیری اور تیرے نبیوں کی نافرمانی کرتے رہے، اپنی مرضی کرتے رہے، اب جا کر ہم تیری عبادت کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ جواب ملے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اب مہلت نہیں ملے گی۔ تم وہی ہو نا جو بڑے دعوے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جس حال میں ہیں اسی حال میں رہیں گے، ہم پہ کوئی آنے والا زوال نہیں، ما لکم من زوال، ہم پہ کوئی زوال آنے والا نہیں۔ اور اسی کا ترجمہ کسی صاحب دل نے اس طرح کیا کہ رو رو کہہ سن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دے کریے تابعداری، حکم حسے ہن دنیا اندر واپس مول نہ جانا، وچ عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا۔ اللہ فرمائیں گے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تم اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے مساکن میں رہے، ان کے حالات، ان کے احوال تمہیں پڑھ کر سنائے گئے اور بتائے گئے، لیکن تم نے اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ تمہیں بتایا گیا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہلی قوموں نے، قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، فرعون نے اور دوسری قوموں نے بڑی بڑی چالیں کی، بڑے بڑے مکر و فریب کیے، اور ایسی ان کی چالیں تھیں کہ قریب تھا ان کی باتوں سے، ان کی چالوں سے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت میں آ جائیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ ان پر آئی تو دنیا کی کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آپ دیکھیں گے اس دن تمہیں زمین، یہ زمین نظر نہیں آئے گی اور آسمان، یہ آسمان نہیں نظر آئیں گے، زمین کو بھی بدلا گیا، آسمانوں کو بھی بدلا گیا، کیونکہ زمین کے اوپر کوئی چیز رہے گی نہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
आसमां के सूरज बिल्कुल करीब होगा और ज़मीन तांबे की तरह गर्म होगी। सूरज गोया 1 मील के फासले पे होगा। अब तो हजारों मीलों के फासले पे है। और गर्मी जब अपने उरूज पर होती है तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। जब सूरज इतना करीब होगा तो क्या बनेगा? फरमाया उस दिन मुजरिम लोगों को लाया जाएगा और ये लोग अपने आमाल के मुताबिक अपने अपने पसीने में होंगे। किसी को उसके टखनों तक पसीना होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना पेट तक होगा, किसी का पसीना कंधों तक होगा और किसी का कानों तक होगा। कई लोग अपने अपने पसीनों में गोते लगा रहे होंगे। अल्लाह। और अपने रब की तरफ चल कर जाएंगे। कई खुश नसीब, फरमाया अल्लाह उनको सवारियां अता फरमाएंगे, सवारियों पे सवार होकर जाएंगे। और कई पैदल चल कर जाएंगे और कई ऐसे बदनसीब जो अपने सर और चेहरों के बल चल कर जाएंगे। व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उमयन व बुकमन व सुम्मा। ये नाफरमान लोग, इनकार करने वाले, हम इनको अंधा और बहरा करके इनके चेहरों के बल चलाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लोग चेहरों के बल कैसे चलेंगे? फरमाया इन्नल्लज़ी यमशीहुम अला रिजलैनि कादिरुन अला अन युमशियहुम अला वुजूहिहिम। वो ज़ात, वो रब्बुल आलमीन जो इंसान को 2 कदमों पे चला सकता है, उस दिन वो चेहरे पे भी चलाने पे कादिर है, चेहरों पे भी चला सकेगा। कई जानवर देखते नहीं, उनकी टांगें नहीं होती, अपने पेट के बल चलते हैं और बड़ा तेज चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई ना, यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे और रब के दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा, कोई हिजाब नहीं होगा। अल्लाह खुद पूछेंगे। सवाल हुआ कि उस दिन रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने की ताकत किस में होगी? यहां तो कोई छोटा सा अफसर जब मुजरिम उसके सामने खड़ा होता है कांप रहा होता है, और वो रब्बुल आलमीन उसके सामने बंदा खड़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन जो मोमिन और मुसलमान होगा उसके लिए खड़ा होना मुश्किल नहीं, उसके लिए ऐसे ही है जैसे वो एक फर्ज नमाज में खड़ा है। जैसे अपने रब के सामने नमाज में बंदा खड़ा होता है ना, इस तरह वो खड़ा होगा और अल्लाह ताला उसको ताकत और कुव्वत अता फरमा देंगे। लेकिन नाफरमान और मुजरिम, उनका मामला बड़ा सख्त होगा। उम्मुल मोमिनीन
सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन भला बंदा हिसाब कैसे दे सकेगा रब्बुल आलमीन को। फरमाया जो मोमिन और मुसलमान है ना, उसके लिए तो अल्लाह ने फरमा दिया फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, हम उसके लिए उसका हिसाब आसान कर देंगे। अल्लाह हम सब का हिसाब आसान फरमा दे, अल्लाह बग़ैर हिसाब के हमें मुआफ़ फरमा दे। लेकिन वमन नूक़िश फ़ी हिसाबिही फ़क़द हलका, जैसे सवालात होने शुरू हो गए, पूछा गया कि तूने ये क्यों किया, ये क्यों किया, बस वो हलाक हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं वतरल मुजरिमीना यौमइज़िम मुक़र्रनीना फ़िल अस्फ़ाद, आप देखेंगे उस दिन मुजरिम लोग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। सराबीलुहुम मिन क़तिरानिन व तग़शा वुजूहहुमुन नार, पहले तो जब लोग कब्रों से उठेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब अकेले अकेले, खाली हाथ, नंगे बदन, जिस्मों पे कोई लिबास नहीं होगा। तो उम्मुल मोमिनीन पूछती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग मर्द भी और औरतें भी नंगे होंगे, यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या उस दिन एक दूसरे की तरफ सब देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अमरु अशद्दु मिन ज़ालिक, होंगे सब नंगे, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखने का होश ही कब होगा। अब जो बुराई और बेहयाई की तरफ देखकर ख्यालात जाते हैं ना, गैर महरम मर्द औरतों को, औरतें मर्दों को देखकर अपने दिलों में जो वसवसे पैदा होते हैं, उस दिन ये हो सकेंगे ही नहीं। उस दिन तो जो दुनिया में कर चुके उसकी फिक्र पड़ी होगी कि क्या बनेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया जब बेड़ियों में जकड़े हुए लाए जाएंगे, फिर इन्हें लिबास पहनाए जाएंगे और मुजरिम लोगों को गंधक का लिबास पहनाया जाएगा। तारकोल जानते हैं ना, जो आग को दूर से अपनी तरफ खींचती है। अल्लाह ताला हमें जराइम से पनाह अता फरमा दे। तो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन इतना सख्त दिन होगा, हल तज़कुरूना अहलीकुम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने घर वालों को भी याद रख सकेंगे या नहीं? आप तो इमामुल अंबिया हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, आपका मर्तबा बड़ा ऊंचा, आपका शान बड़ा बुलंद है। क्या आप अपने घर वालों को उस दिन याद रख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा 3 मौके ऐसे होंगे ला यज़कुरु अहदुन अहदा, कि उस दिन कोई भी किसी को याद नहीं रख सकेगा। अगरचे अंबिया होंगे, नेक लोग होंगे, वो भी किसी दूसरे को याद नहीं रख सकेंगे। वो 3 मौके कौन से हैं? आइए सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंदल किताब व इंदल मीज़ान व इंदस सिरात
جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، جب ترازو لگایا جائے گا، جب پل صراط سے گزر ہوگا، یہ 3 مراحل، 3 مواقع بڑے مشکل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن مجید میں بتایا۔ پہلا موقع جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا۔ اعمال نامے کیا ہیں؟ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کی کتاب، اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں ہوگا۔ ہم قیامت کے دن اس کو نکال دیں گے، اس کے سامنے ظاہر کر دیں گے اور ہم کہہ دیں گے کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے انسان، یہ ہے تیری کتاب زندگی، اب اس کو خود ہی پڑھ لے اور خود ہی اپنا فیصلہ کر لے۔ کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اسی صورت میں تھوڑا سا اور آگے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اس دن ہر جماعت کو، ہر امت کو، بلکہ ہر انسان کو ہم اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جسے اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں پکڑا دی گئی تو وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور خوش ہو جائیں گے اور ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا بن کر رہا، وہ آخرت میں قیامت کے دن بھی اندھا کر کے ہی اٹھایا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا، بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میری نظر تو بڑی تیز تھی، میں دیکھنے والا تھا۔ جواب ملے گا ہاں تو بڑا دیکھنے والا تھا، لیکن تیرے پاس میری آیات آئیں، میرا کلام آیا، لیکن تو نے اس سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ آج کے دن تجھے اسی طرح دوزخ میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا جس طرح تو دنیا میں ہمیں بھول گیا۔ لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اگر چاہتے ہو نا کہ ہمارا رب ہمیں یاد رکھے، ہمارا خیال کرے، تو رب کو یاد کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جگہ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ سب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں صف بستہ ہو کر، بلکہ فرمایا انسان ہی نہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
उस दिन सारे फरिश्ते भी और फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन भी, वो भी रब के सामने सफ बस्ता होकर खड़े हैं। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। उस दिन कोई बोलने की भी ताकत नहीं रखेगा। हाँ, जिसे जब अल्लाह रहमान बोलने का हुक्म देंगे उस वक्त बोलेगा, और जो भी बोलेगा उस वक्त ठीक ही बोल सकेगा, गलत बयानी वहां नहीं चलेगी। फरमाया ववुज़ि अल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। ववुज़ि अल किताबु, नामा आमाल किताब ज़िंदगी को सामने लाया जाएगा और मुजरिम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और हैरान शशदर रह जाएंगे और कहेंगे माली हाज़ल किताब, ये बड़ी अजीब किताब है, ये कैसी किताब है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इसने मेरी ज़िंदगी का ना कोई छोटा अमल छोड़ा और ना ही बड़ा, ना छोटी बात छोड़ी और ना ही बड़ी, और सारी बातों को, सारे आमाल को अपने सामने देख लेंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी पे जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। सब लोग अपने काम, अपने आमाल, अपनी बातें अपनी आंखों से देख लेंगे। और जगह फरमाया वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा। हर उम्मत को, हर जमात को उसकी किताब की तरफ बुलाया जाएगा और हम कहेंगे कि हाज़ा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक़ इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुन्तुम तअमलून। अगर कोई कहेगा ना कि मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा हुआ नहीं, मैं कैसे पढ़ूं, किताब फरमाया बोलेगी भी। हम कहेंगे हाज़ा किताबो ना, ये हमने जो किताब दर्ज करवाई थी ना, जो हमारे भेजे हुए मुकर्रर करदा किरामन कातिबीन ने लिखी थी ना, यंतिकु अलैकुम बिल हक़, तुम्हारे लिए ठीक ठीक बोलेगी भी, बता देगी बोलकर। अल्लाह अकबर। क्या बनेगा उस दिन। किसी ने क्या खूब कहा कि ओथे जाके पैनिया बड़ी मुश्किल, ओथे जाके पैनिया बड़ी मुश्किल, ओथे अमलां दे सख्त परचोल होवे, ओथे कम नहीं आवना सफारशां ने, ओथे कम नहीं आवना सफारशां ने, हर अमल ओथे तकड़ी तोल होवे, हर एक सामने आ जाएगा, जो भी बोलिया मुँह थी बोल होवे। ओथे निजात होनी सिर्फ उस दी यारो, खजाना ईमान दा, खजाना तौहीद दा, जिस दे कोल होवे। जिसके पास ईमान होगा, तौहीद का खजाना होगा, उसे निजात की उम्मीद होगी। किस तरह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह युदनिल मुमिन, बेशक अल्लाह अपने मोमिन बंदे को अपने करीब कर लेगा।
اسے اپنے دامت شفقت میں، رحمت کے پہلو میں اللہ چھپا لے گا۔ اپنے قریب کر کے اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے، تو نے یہ بھی میری نافرمانی کی تھی، یہ بھی عمل کیا تھا، یہ بھی کام کیا تھا، بتا کیا تھا کہ نہیں؟ یہ کہے گا بلا یا ربی، بلا یا ربی، ہاں میرے رب، مجھ سے یہ بھی غلطی ہو گئی، یہ بھی قصور ہو گیا، یہ بھی نافرمانی ہوگی۔ بندہ اقرار کرتا جائے گا۔ اللہ تعالی ایمان اور عقیدہ توحید کی برکت سے فرمائیں گے، قد سترت لک فی الدنیا، میں نے دنیا کی زندگی میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، اب بھی میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں، کیونکہ تو ایماندار ہے، تو میری توحید کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچی گواہی دیتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرو اور امید رکھو، لیکن جو کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر، اگرچہ اس کے پاس نیکیوں کے ڈھیر لگے ہیں، اچھے کام بڑے کیے ہیں، کہتے ہیں نا فلاں نے ہسپتال بنا دیا، فلاں نے پانی کا انتظام کروایا، فلاں نے یہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی، راستہ بنوایا، پل بنوا دی۔ اللہ فرمائیں گے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اعمال ہیں لیکن تقوی نہیں، خلوص نہیں، توحید نہیں، ہم ان کو ہباء منصورہ کی طرح، مٹی کی طرح، راکھ کی طرح اڑا دیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عمل اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو۔ تو فرمایا اس دن جو خوش نصیب لوگ ہیں انہیں دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے ملیں گے، اور جو بد نصیب ہیں انہیں بائیں ہاتھ میں، اور دونوں کی حالت مختلف۔ کیسی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے نعمتوں میں، جنت کے باغوں میں لمبے لمبے سائے ہوں گے اور پھل بالکل قریب جھکے ہوئے ہوں گے، اور جب اسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو جائے گا اور لوگوں سے کہتا پھرے گا آؤ نا ذرا میرا اعمال نامہ پڑھ لو، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، میں کامیاب ہو گیا، میرے رب نے مجھ پہ احسان کر دیا۔ کیوں احسان کر دیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا میں میرا یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، میں نے اس کی فکر کی تھی اور صحیح تیاری کی تھی، آج اللہ نے مجھے انعام دے دیا۔ اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرما دے۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। वो बदनसीब जिसे बाएं हाथ में उसका नामा आमाल मिला, वो चीखो पुकार शुरू कर देगा और कहेगा ऐ काश मुझे ये किताब मिलती ही ना। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही ना चलता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल काज़िया, काश मुझे उठाया ही ना जाता, मैं मरा ही रहता। मा अगना अन्नी मालिया, जिस माल पे अब बड़ा फख्र करता है, अब कहेगा वो माल भी मेरे काम ना आया। हालाका अन्नी सुल्तानिया, मेरे पास बड़े बड़े ओहदे थे, मेरी हुकूमत थी, सल्तनत थी, वो भी ख़त्म होगी, वो भी मेरे काम ना आई। हालाका अन्नी सुल्तानिया, अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म मिलेगा, खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूह, इसको पकड़ लो, इसकी गर्दन में तौक पहना दो और इसे घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूह, और इसे 70 गज लंबी जंजीर में जकड़ दो और बेड़ियां पहना दो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह, ये इसे सज़ा किस लिए मिल रही है? फरमाया इसलिए कि ये दुनिया में रहकर हमारा नाफरमान और बागी और सरकश बनकर रहा, इसने हमारी बातों पे यकीन न किया था। तो एक ये मरहला और दूसरा मरहला इंदल मीज़ान, जब तराजू लगाया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं वल वज़्नु यौमा इज़िनिल हक़, उस दिन वज़न ठीक ठीक इंसाफ के साथ होगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब हो जाएंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, और जिसके गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो गया वो नाकाम होंगे और जहन्नम की आग में जाएंगे, क्योंकि वो हमारी आयात के साथ बेइंसाफ़ी करते थे। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना ली ममलूकीन, मेरे कुछ ग़ुलाम हैं, ममलूक हैं, नौकर चाकर हैं, काम पे रखे हैं, लेकिन यासूनानी युकज़्ज़िबूनानी यख्तूनानी, वो मेरी बात भी नहीं मानते, मेरी नाफरमानी करते हैं और मेरे काम में ख़यानत भी करते हैं, और मैं कभी कभी उनको डांट भी लेता हूँ, गाली भी दे लेता हूँ और कभी मार भी लेता हूँ। अब मेरे लिए क्या बनेगा? ये अक्सर कारोबारी लोगों का ये शिकवा होता है, और काम करने वाले हजरात भी अक्सर ऐसे ही होते हैं, काम चोर, तनख्वाह पूरी लेनी, पैसे पूरे लेने और काम में गड़बड़ करना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुलाजिम, जो ग़ुलाम अपने मालिक का काम भी पूरा करता है ईमानदारी से और अपने रब की भी पूरी पूरी इबादत करता है, अल्लाह आम लोगों की बनिस्बत इसे दुगना अजर अता फरमाएंगे, और ये मसाकीन अमीर लोगों की बनिस्बत 500 साल जन्नत में पहले दाखिल होंगे, लेकिन दूसरे फंस जाएंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، جو تو ان کو گالی دیتا ہے یا سزا دیتا ہے، اگر ان کی نافرمانی اور خیانت کے برابر ہے، پھر تو ہو جائے گا معاملہ برابر، لا لاکا ولا علیکا، نہ تجھے جزا ملے گی نہ سزا ملے گی، بس تو بچ جائے گا۔ اگر تیری سزا کم ہے اور ان کی نافرمانی اور خیانت زیادہ ہے، پھر تیری ان پہ فضیلت ہے، تجھے اس کی بنسبت جزا ملے گی اور انہیں سزا ملے گی۔ اور اگر تو نے سزا ان کو زیادہ دی، ان کی خیانت کم ہے، پھر تجھے سزا ملے گی اور تجھ سے بدلہ لے کر ان کو دیا جائے گا۔ یہ شخص الگ ہو کر رونے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اتھے تول دے وچ چنگ چنگ تلسی تے ہر تول دے نال تکرار ہوسی، کوئی ہوسی اپنی فکر دے وچ تے کوئی اپنے آپ خوار ہوسی، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھریا بازار ہوسی، جیڑا تول اس ویلے گھٹ جاسی اس ویلے دیونے دار ہوسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانبیاء کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ کہنے لگا اب میں اپنی اور ان کی عافیت اسی میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں، میں ان سے بچا لیا جاؤں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کلہم احرار، میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو کہا میرے بچنے کی یہی صورت ہے کہ میں ان سے جدا ہو جاؤں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ بڑا سخت، جہاں نیکیوں اور گناہوں کا وزن ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ فرمایا پل صراط۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ لوگو، تم میں سے ہر شخص اس پل صراط سے گزر کر جائے گا، چاہے کوئی ایمان والا ہے چاہے کوئی غیر مسلم، لیکن اس کے بعد وہ پل صراط کیا ہے؟ فرمایا نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے، جو بڑی تیز بھی اور بڑی باریک بھی، لیکن ایمان والوں کو ان کا جب گزر ہوگا تو پلک جھپکنے کی طرح بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے، لیکن رہے مجرم اور نافرمان وہ اس میں گر جائیں گے۔ گزر سب کا ہوگا، کیونکہ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس سے اگلا مرحلہ جنت اور جہنم کا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔